محترم سامعین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جس کا نام ہے رجب۔ یہ مہینہ شریعت کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اس مہینہ کے متعلق پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے، اس مہینہ میں کیا کرنا چاہیے اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے، یہی چند باتیں ہیں جو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، آج غالباً ماہ رجب کی 6 یا 7 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی شروع زمانے سے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 رہی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ حرمت والے مہینوں کی اہمیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ قرآن میں تو عام طریقے سے بتایا گیا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، کون کون سے ہیں یہ نہیں بتایا گیا، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 4835۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں، یعنی ان میں کوئی کٹپ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، اور وہ ہیں ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ محرم یہ وہ مہینہ ہے جہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آج زیادہ تر مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذو الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو ان لوگوں کا مذہبی سال، ان لوگوں کی مذہبی تاریخ اچھی طرح یاد ہے یا یاد رکھتے ہیں جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے نئے سال کی مناسبت سے ایک جشن منایا گیا، جشن منانے والے میں زیادہ تر مسلمان بھی تھے۔ بہت سارے مسلمانوں نے یہ خرافات کی، اور دنیا کی کون سی ایسی برائی نہیں تھی
جو اس مناسبت سے ان بدبختوں نے نہیں کی ہوگی، العیاذ باللہ۔ بہرحال آج اسلام کے دشمن خوش ہیں کہ چلو جو کام ہم کر رہے ہیں یہی کام یہ نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو مسلمان ٹوٹل وہی کام کر رہے ہیں جو اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف کرتے آ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ویسا بھگتے گا۔ اچھا کرے گا تو اچھا ملے گا، برا کرے گا تو برا ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے لگاتار ہیں، چوتھا مہینہ رجب مدر ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، حرمت والے مہینوں کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی بڑی عظمت ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مقام جاننا ہو، حرمت والے مہینوں کی اہمیت جاننی ہو، تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنائے جانے سے پہلے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے عربوں کی حالات زندگی پڑھ لیں، عرب کا وہ معاشرہ دیکھ لیں جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، جہاں ہر طرف جنگ کے نعرے بجتے تھے، جہاں ہر طرف شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لینا، ایک دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لینا اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ ذرا سی بات پر تلواریں بے نیام ہو جایا کرتی تھیں جس سے جنگ چھڑ جایا کرتی تھی اور وہ جنگ کئی برسوں تک جاری رہا کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی کسی حرمت والے مہینے کی آمد ہوتی، کوئی حرمت والا مہینہ شروع ہوتا، تو وہ سارے جنگجو اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے اور ظلم و بربریت، چوری ڈاکہ، لوٹ مار، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہینہ ان کے نزدیک بڑی عظمت والا ہے، وہ دل و جان سے اس مہینے کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے۔ بہرحال کفار مکہ، مشرکین مکہ حرمت والے مہینوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے جتنا ہم مسلمان نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے مسلمانوں سے خاص طور پر کہا فَلَا تَسْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اے مسلمانوں تم ان مہینوں میں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں خاص طور سے گناہوں سے دور رہو اور باقی مہینے میں جو چاہے وہ کرو۔ یہ مطلب ہے اس کا؟ جی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم ان مہینوں میں خاص طور سے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھو اور نیکیوں کے کام کرتے رہو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ کیا ہم اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں؟ رمضان میں ہم اور آپ تھوڑا بہت اس کا خیال رکھ لیا کرتے ہیں کیونکہ رمضان ہمارے نزدیک بڑی عظمت والا مہینہ ہے، رمضان ہمارے نزدیک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو، رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے جو 4 ہیں ان میں سے رمضان نہیں ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم اور آپ گناہوں سے دور رہنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بدرجہ اولا ان حرمت والے مہینوں میں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں ہمیں گناہوں سے دور رہنے اور نیکیوں کے کام کرتے رہنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے اور اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے تم گناہوں سے دور رہو اور نیکیوں کے کام کرتے رہو۔
میرے بھائیوں، شریعت میں اس مہینہ کے متعلق بس اتنا ہی ملتا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص عمل اس مہینے میں شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نہ قربانی، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ اور نہ طواف، کوئی خاص عمل یا کوئی خاص عبادت اس مہینہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا، نہ آپ نے خود کیا، نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج میں لوگوں نے اس مہینے میں نہ جانے کتنی بدعت و خرافات ایجاد کر رکھی ہے، الامان والحفیظ، میں انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے دو چار بدعت آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ پہلی بدعت قربانی کرنا۔ زمانے جاہلیت میں جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو مشرکین مکہ، کفار مکہ رجب کے مہینے سے بے انتہا عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے، اور عقیدت و محبت میں اندھے ہو کر وہ بہت ساری غلطیاں کر جاتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں کے لوگ عقیدت و محبت میں اندھے ہو کر باباؤں کو، پیروں کو، فقیروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان پر اللہ سے زیادہ توکل کرتے ہیں اور اللہ سے زیادہ ان کو مانتے ہیں۔ ایسا کس لیے کرتے ہیں؟ عقیدت و محبت میں اندھے ہو کر۔ وہ عقیدت و محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی توحید کا متوالا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سمجھنے کے بجائے، وہ صحیح راستے پہ آنے کے بجائے وہ لڑنے لگتے ہیں، وہ جھگڑنے لگتے ہیں، وہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، وہ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں اور دنیا بھر کی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ یہی حال مشرکین مکہ کا تھا۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رجب کے مہینے سے انہیں اتنی عقیدت و محبت ہوا کرتی کہ عقیدت و محبت میں اندھے ہو کر وہ بہت ساری غلطیاں کر جاتے تھے۔ ان میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ وہ رجب کے مہینے میں عتیرہ نام کے بت پہ ایک بکری چڑھایا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العقیقہ چیپٹر نمبر 71، حدیث نمبر 5473، صحیح مسلم کتاب الاضاحی چیپٹر نمبر 36، حدیث نمبر 1976۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں کوئی فرع نہیں، کوئی عتیرہ نہیں۔ فرع کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیں۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کے یہاں جب اونٹنی کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس بچہ کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا تو اس سے کوئی کام نہیں لیتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس کو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اسی کو وہ لوگ فرع کہتے تھے۔ اور عتیرہ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں عتیرہ نام کے بت پہ وہ ایک بکری چڑھایا کرتے تھے، اس کو وہ لوگ رجبیہ بھی کہتے تھے۔ یعنی یہ بکری رجب کے مہینے میں عتیرہ نام کے بت کے لیے قربان کی گئی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی یہ قربانی ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کا بچہ یا یہ بکری غیر اللہ کے لیے ذبح کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے لیے قربان کی جا رہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں کوئی قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، آج بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو نبی سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، عاشقان رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت والے کہتے ہیں،
اس مہینے میں خاص طور پر مزاروں پہ جا کے، درگاہوں پہ جا کے اپنے باباؤں کو، پیروں کو، فقیروں کو خوش کرنے کے لیے جانور کی خاص طور پر قربانی پیش کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کسی طرح کی کوئی قربانی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے میں کبھی کوئی قربانی نہیں کی۔ اب پتہ نہیں یہ کیسے محبت کرنے والے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اللہ ایسی الٹی کھوپڑی کسی کو نہ دے۔ سچ کہا کہنے والے نے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے تو ملتا ہے جواب الٹا۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا۔ اور ظلم کی بات تو یہ ہے، یہ قربانی جو اس مہینے میں کرتے ہیں، کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ جی نہیں، بلکہ اپنے خود ساختہ باباؤں، پیروں، فقیروں اور بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں صاف طور پر کہہ دیا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3۔ ہر وہ جانور حرام ہے جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ اسی آیت میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ یعنی جہاں کھلم کھلا شرک ہو رہا ہو یا ہو رہا تھا، ایسی تمام جگہوں پہ، چاہے کوئی مزار ہو، چاہے وہ دربار ہو، چاہے کوئی آستانہ ہو، وہاں جانور ذبح کرنا حرام ہے، اور چاہے ذبح کرنے والا اللہ کے نام پر ہی کیوں نہ ذبح کر ڈالے، وہ جانور حرام ہی کہلائے گا۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الایمان والنذور چیپٹر نمبر 22 حدیث نمبر 3313، سیدنا ضحاک بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے بوانا مقام پہ جا کے ایک اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول، میں نے بوانا مقام پہ ایک اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے، تو کیا میں اپنی نذر پوری کر لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا هل كان وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، کسی بت کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ پھر آپ نے پوچھا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہاں کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا تھا؟ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ نے کہا اوفی بنذرک، پھر اپنی نذر پوری کر لو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو یا جہاں عرس وغیرہ منایا جاتا ہو، وہاں آپ اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جس صحابی نے اللہ کے رسول سے بوانا مقام پہ جا کے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت طلب کی تھی، اللہ کے رسول نے اسے اس وقت تک اجازت نہیں دی جب تک کہ آپ نے یہ نہیں پوچھ لیا کہ کہیں وہاں پہ کسی غیر اللہ کی پوجا تو نہیں ہوتی، کہیں وہاں پہ عرس تو نہیں منایا جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ غیر اللہ کی پوجا ہوتی یا وہاں پہ عرس وغیرہ منایا جاتا ہوتا تو اللہ کے رسول اسے ہرگز اجازت نہ دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی جگہوں پہ اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ لہذا جو لوگ اس مہینے میں خاص طور پر درگاہوں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے اپنے باباؤں کو، پیروں کو، فقیروں کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، انہیں خیر منانی چاہیے، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، لیکن یہ عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، ضروری سمجھ کے یہ بدعت و خرافات کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بدعت ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ دوسری بدعت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے، اس مہینے میں وہ لوگ ایک خصوصی نماز پڑھتے ہیں
جو ان کے یہاں صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے۔ پہلے اس کی کیفیت جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس کو ذکر کروں گا۔ پھر اس کے بارے میں محدثین کے چند اقوال پیش کروں گا۔ جو حدیث صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہے اس کے شروع میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب الشہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ضعیف الجامع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 اور حدیث نمبر 3403 کے تحت 3402 کے تحت نقل فرمائے ہیں۔ یہ ضعیف الجامع علامہ البانی کی وہ کتاب ہے جس میں صرف ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کتاب صحیح الجامع بھی ہے جس میں صرف صحیح اور مستند روایتیں ہیں، کوئی ضعیف اور جھوٹی حدیث نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس حدیث کو، ابھی جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کو اپنی کتاب ضعیف الجامع میں نقل کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا، آپ نے کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رجب کی کچھ جھوٹی فضیلتیں بیان کی گئیں، پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رجب کے پہلے جمعرات کا روزہ رکھے، میرے بھائیو کل جمعرات گزر چکا ہے، کل کا دن کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اس بدعت پہ عمل کیا ہوگا، العیاذ باللہ، اللہ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ دے، آمین۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا، آپ نے کہا کہ جو شخص رجب کے پہلے جمعرات کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعات 2 کر کے اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، سجدہ میں جائے تو 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، سجدہ سے سر اٹھائے تو 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز العظیم، یہ والی دعا۔ پھر دوسرا سجدہ بھی ایسا ہی کرے، جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پہ 70 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ والا درود۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ سے مانگے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیو یہ حدیث ہے، آئیے اس حدیث کے بارے میں علماء محدثین نے کیا کہا، ذرا چند اقوال ملاحظہ کیجئے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث جھوٹی، من گھڑت اور باطل ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ جو امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تھے، وہ اپنی کتاب لطائف المعارف لمواسم الوظائف کے صفحہ نمبر 123 میں کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب کے سب جھوٹی، باطل اور من گھڑت ہیں، اور یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک بدترین بدعت ہے جو 4 صدی ہجری کے بعد ایجاد کی گئی۔